أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا، یہ زوم اور گمان تھا، یہودی اور عیسائی یہ خواہش پالے ہوئے تھے کہ جنت میں صرف یہی داخل ہوں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، حالانکہ آپس میں شدید اختلافات تھے، جنگ و جدل تھا، ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور گویا جنت مشترکہ طور پر آپس میں بانٹ لی۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، یہ صرف ان کا خواب ہے۔ خواب پہ کوئی پابندی نہیں، جو چاہے خواب دیکھتے رہے، خواب خواب ہوتا ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد جو منظر سامنے ہے اسے حقیقت کہتے ہیں۔ خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تمنا پال رہے ہیں، خواب دیکھتے جائیں۔ ہاں اگر کوئی دلیل پاس ہے، اللہ نے کہیں فرمایا ہو، تورات و انجیل میں کوئی ثبوت ہو، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارشاد ہو، کہیں کوئی اس دعوے پر دلیل ثبوت ہو تو لے آئے۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ورنہ صرف تمنا کرنے سے، خواہش کرنے سے، خواب دیکھنے سے جنت مل جائے ایسا نہیں، اس کے لیے حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ من اسلم وجہہ للہ، سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ سپرد کر دینا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والا، ہاتھ کھڑا کر دینے والا۔ میری کوئی مرضی نہیں، میرا کوئی ذہن نہیں، میرا کوئی عمل نہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی میرا ذہن، وہی میرا نظریہ، عقیدہ، وہی میرا عمل۔ وقت کے نبی کوئی بھی ہوں علیہ السلام، ان کی پیروی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی ماننا یہ جنت کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جنت میں داخلے کے لیے، اب آپ پر ایمان ضروری ہے۔ آپ کی پیروی میں، اتباع میں اللہ جل شانہ کے حکموں پر عمل کرنا، اللہ کی مانتے رہنا، مذہب اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دوسرا یہ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ تو عقائد کے معاملے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ نیک اعمال، یعنی جیسے جیسے عقیدہ ہے، نظریہ ہے،
सारी जिंदगी अल्लाह की मानने के वादे है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी के वादे है, उसके मुताबिक अमल, ये जन्नत में दाखिले के लिए जरूरी है। जन्नत किसी खास तबके के साथ खास नहीं है, यहूदी हो, ईसाई हो या बिलफर्ज मुसलमान ही हो, नहीं, एक तबका और एक गिरोह, उसके साथ जन्नत चिपका नहीं दी गई। बज़ाहिर कोई शख्स मुसलमानी का दावा करे और कहे जी कि मैंने तो अब जरूर जन्नत में जाना और जन्नत है ही मेरी, ऐसा नहीं। जन्नत के लिए ईमान जरूरी, जन्नत के लिए आमाल जरूरी, ये दोनों चीजें हों, फिर अल्लाह अपने फजल से फलहू अजरुहु इंद रब्बी, फिर अल्लाह अपने फजल से अपनी अता से जन्नत में दाखिल फरमाए और अपनी जनाब से अजर इनायत फरमाए। और उस अजर की अदना सी झलक भी दिखा दी, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ कहते हैं मुस्तकबिल का कोई डर, कल को ये ना हो जाए, बूढ़ा ना हो जाए, मर ना जाए, बीमार ना हो जाए, टाका ना पड़ जाए, नुकसान ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे कल का खौफ, डर, खौफ है। और माजी की किसी बात पर अफसोस, पछतावा, पशेमानी, ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसे हुज़्न कहते हैं। जन्नत ये है कि जहां न कल का डर आने वाले का और न गुजरे पर कोई अफसोस। दुनिया में यही तो दो मसले हैं, या जो चीज गुम हो गई, जो वक्त गुजर गया, जो हाथ से निकल गया, उस पर इंसान अफसोस करता फिरता है, और या कल से डरता फिरता है। अगर ईमान और अमल लेकर आ जाए, अल्लाह का फजल हासिल हो जाए, तो फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हमें भी ये नेमत नसीब फरमाए।